الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان لم يتركه سدى كالحيران بل كلفه بترتيل القرآن ليتميز يوم الحشر والنشور والميزان من أهل الحسرة والخسران. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قابل صد کریم معزز سامعین محترم، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. دین اسلام ضلالت اور جہالت سے مبرہ، دلائل اور براہین سے آراستہ اور پیراستہ ہے. اسلام کے تمام احکامات پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں. ان میں کسی قسم کی رد و بدل، کمی بیشی کی ضرورت باقی نہیں رہی. اس دین مبین میں خرافات اور بدعات کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان اور شیطان کے پیروکاروں نے اس دین صافی کو ضلالت اور جہالت سے خلط ملط کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جیسے کئی اور ایام، ہفتے اور مہینوں کے بارے میں عجیب قسم کی رسوم و رواج معاشرے کے اندر رائج ہے، ٹھیک اسی طرح ماہ سفر کے بارے میں بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات اور بہت ساری ہندوانہ سوچ، توہم پرستی پائی جاتی ہے. آج محرم کی 30 تاریخ ہے اور ماہ سفر کی آمد ہے. تو ماہ سفر کی مناسبت سے کہ ہمارے معاشرے میں بدعات اور خرافات، اور خاص کر ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ماہ سفر کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت ساری بدعات اور خرافات بھی جنم لے چکی ہیں. تو شرعی دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کا موازنہ کرنا چاہیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں ایک لفظ یا جملہ بولا جاتا ہے کہ اس بچے کی کارکردگی صفر ہے، یعنی اس کی کوئی کارکردگی نہیں، یہ اپنی محنت اور اچھائی کے پہلو سے بالکل خالی ہے. امام علی بن محمد علم الدین السخاوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، سمی بذلک لخلو بیوتہم من حین یخرجون للقتال والاسفار، کہ ماہ سفر سے پہلے ایام اور اس سے پہلے جو مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں. عرب کے لوگ حرمت والے مہینوں کی بڑی پاسداری کرتے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ تھے، لیکن حرمت والے مہینوں میں ہر طرح کے جنگ و جدال، ہر طرح کی لڑائی جھگڑا، قتل و غارت سے وہ رک جاتے تھے. جیسے ہی محرم ختم ہوتا اور آگے سفر شروع ہوتا تو عرب کے لوگ
جن کی اکثریت کا عالم یہ تھا کہ وہ لوٹ مار پہ گزر بسر کیا کرتے تھے، راہ زنی، ڈاکہ زنی، چوری، قتل و غارت اور اس طرح کے معاملات میں ان کا گزر بسر ہوتا تھا، یا جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے، یا راہزنی اور چوری ڈکیتی کے لیے قافلوں کو لوٹنے کے لیے نکل جاتے۔ اب جب عرب کی اکثریت اپنے گھروں سے نکل جاتی اور ان کے گھر پیچھے سے خالی ہو جاتے تو ان کے مکان خالی ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں صفر بولا جاتا ہے اور عرب کے ہاں اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ بدشگونی اور نحوست کسے کہتے ہیں؟ اب جب یہ لوگ قتل و غارت کے لیے نکل جاتے، جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے، جن لوگوں کے مال، اسباب اور جائیدادیں اور عزتیں پامال کی جاتی، لوٹ لی جاتی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ پیچھے حرمت والے مہینے تھے، بڑا امن سکون تھا، جیسے ہی یہ سفر کا مہینہ آیا ہے ہمارے اوپر پریشانیاں آنے لگ گئیں، ہمارے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ہمیں گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، ہمارے باپ دادا، ہمارے جنگجو شاہ سوار جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر قتل غارت کر دیے گئے۔ تو اس وجہ سے وہ سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ اب یہ نحوست اور بدشگونی ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ پنجے گاڑ چکی۔ نحوست اور بدشگونی کا مطلب یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی زبان سے کہے کہ ماہ سفر بڑا منحوس مہینہ ہے، زبان سے کہے گا نہیں جی سارے دن ہی اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی بھی کام سفر کے مہینے کے اندر خیر کا کام نہیں کرتا۔ تو مراد یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی چیز کا نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا یہ بدشگونی۔ اگر آپ صرف اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں تو سارا سال 12 مہینے اللہ کے، صرف سفر کے اندر یہ جو نقصان کا اندیشہ ہے اور نفع چھن جانے کا اندیشہ ہے، اس کے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والا آدمی ماہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے۔ دوسری اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی قسم کا جائز اور خیر پر مبنی سفر کرنے سے پہلے اگر اس کے راستے میں کالی بلی آ جائے، کالا کتا کاٹ جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سفر اب میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر ایک آدمی صبح سویرے گھر سے دکان پہ جانے کے لیے نکلا ہے، کاروبار کے لیے نکلا ہے، آگے سے بلی آ گئی، بالخصوص کالی بلی آ گئی، لو جی اب تو بیڑے غرق ہو گئے، اب تو میرے لیے جو آج کا دن بڑا منحوس گزرے گا، یہ دن جو ہے صبح سویرے میں نے بلی کو دیکھ لیا۔ لوگ مذاق مذاق میں بھی ایک مسلمان کو کہہ دیتے ہیں کہ یار تو کتھوں سویرے سویرے متھے لگ گئے۔ بات مذاق میں ہوتی ہے لیکن اصل میں پس پردہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کو منحوس جان رہے ہوتے ہیں کہ بہتر تھا کہ تو صبح سویرے میرے سامنے نہ آتا تاکہ میرا یہ ٹائم، میرا یہ دن اچھا گزرتا۔ اب تو صبح سویرے مجھے مل گیا ہے، اب میرا یہ دن بڑا پریشان کن اور مصیبتوں والا گزرے گا۔ ماہ سفر کے اندر کسی بھی خیر کے کام سے رک جانا، آپ دیکھیں گے کہ یہ محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں جتنے میرج ہال ہیں آپ کے شہر میں زیادہ تر خالی ملیں گے۔ لوگ شادیاں نہیں کرتے، کیوں؟ لو جی ماہ سفر کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لہذا یہ سوگ چلتا رہے گا اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ اچھا جی ماہ سفر میں کیا ہے؟ ماہ سفر میں چونکہ بڑے بھائی جناب حسن شہید ہو گئے تھے، اور پھر ماہ سفر جو ہے وہ چونکہ منحوس مہینہ بھی ہے، اس مہینے میں اگر شادیاں کی جائیں تو آپس میں نبھتی نہیں، طلاقیں، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد ہونے لگتا ہے۔
یا اگر شادی کے اندر نباہ ہو بھی جائے تو نعوذ باللہ آگے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بابرکت پیدا نہیں ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں کے بل بوتے پہ اور اپنی شان کے لائق بہترین جزا دے کہ انہوں نے ہمیں بہترین ایک ملک عطا کر دیا، لیکن ابھی تک وہ ہندوازم جو ہے وہ ہماری رگ رگ میں اور ہماری نسوں کے اندر مضبوطی سے پنجے گاڑ کے بیٹھا ہے۔ یہ توہم پرستی اور یہ بدشگونی اور یہ ہندوازم کے کلچر جو ہے وہ آج بھی گھر گھر میں پائے جاتے ہیں۔ ڈرامے فلموں سے کون آشنا نہیں ہے؟ ہندو لوگ جب اپنے ہاں بچی بچے کا نکاح کرتے ہیں وہ پہلے پنڈت کو بلا کے اپنے مذہبی پیشوا کو بلا کے کنڈلیاں نکلواتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس خوشی کے کام کے لیے کون سا وقت اور کون سی گھڑی فائدہ مند رہے گی اور اس میں ہماری خوشیاں سلامت رہیں گی۔ اگر پنڈت یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دن، یہ تاریخ اور یہ ہفتہ اور مہینہ آپ کے لیے مناسب نہیں، جو مرضی ہو جائے وہ اپنی شادیاں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو وہ تو سارے سال میں ایسے کرتے ہیں، اور ہم نے چلو کم از کم یہ ہے کہ 11 مہینے چھوڑ کے 1 مہینے کو یا 2 مہینے محرم اور سفر کو وہ ہندوؤں والا بنا لیا۔ خیر کا کام نہیں کرتے، تجارتی معاملات نہیں کرتے، بچوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جتنے سفر کیے سارے ہی بابرکت، لیکن ایسے 2 اسفار جنہوں نے تاریخ انسانی میں اور امت مسلمہ کا ایک رخ چینج کر دیا اور جس میں اسلام کو بڑا عروج اللہ نے عطا کیا، ایک سفر زمین سے آسمان کا ہے جسے سفر معراج کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تو اختلاف ہے۔ دوسرا سفر جس سفر کے طے کرنے کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ جس شریعت کو لے کر آئے، اللہ رب العزت نے پوری دنیا پہ غالب کر دیا اور اسلام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی اللہ نے عطا کی، اور وہ سفر ہجرت ہے جو آپ نے مکہ سے مدینہ کی جانب سفر کیا۔ اگر آپ تاریخ اسلام کو اور سیرت النبی کو بخوبی جانتے ہیں اور مطالعہ کرتے، تاریخ کی ورق گردانی کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی جانب بہترین سفر کیا، وہ سفر بھی ماہ سفر کے اندر کیا تھا۔ اگر کوئی نحوست کا پہلو ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے مہینے میں کیوں سفر کرتے؟ اگر سفر کے اندر نحوست کا کوئی عنصر پایا جاتا تو آپ بھی مجھے بتائیں کہ وہ نبی جسے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور وہ ایسا پیارا نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پریشانی میں امت پڑتی ہے، امت کو تکلیف آتی ہے، اور تکلیف محمد کریم اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ رؤوف الرحیم اللہ نے اپنی صفات بھی گردانی۔ رؤوف الرحیم اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صفات بھی اپنائی کہ جیسے اللہ اپنے بندوں سے شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اور شفقت تو بے انتہا ہے، اور اللہ کی صفات کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے ساتھ اتنی ہی محبت اور شفقت کرتے ہیں۔ اتنا رؤوف و رحیم پیغمبر، اگر ہمارے والی سوچ ہوتی کہ سفر کے مہینے میں نقصانات ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لاکھوں ہزاروں بلائیں آسمانوں سے اترتی ہیں، تو کیا نعوذ باللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو کفار نے تو صادق و امین مانا تھا، کیا نعوذ باللہ ہم پھر آپ کو امین نہیں مانتے؟ کیا ہم نبی کریم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خائن مانتے ہیں کہ اس نبی نے جس پر شریعت نازل کی گئی اور اس نے اپنی امت تک پہنچانے میں حق ادا نہیں کیا، اور یہ جو پہلو تھا یہ رہ گیا تھا، یہ بعد میں ہمیں ہمارے مذہبی پنڈتوں نے اور ملاؤں نے بتایا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ اللہ نے بتا سکے، نہ محمد کریم امت کو بتا سکے۔ ستم کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ سچی ذات اللہ کی ہے،
اور اس کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ہماری ستم ظریفی کا عالم یہ ہے اور ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہم ان دو شخصیات اور ان بابرکت ذات پہ یقین نہیں کرتے. گلی محلے کا مولوی کہہ دے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، ہمارے قدم ڈگمگانے لگ جاتے ہیں، ہمارے ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شدید الفاظ میں اس بات کی مذمت کی کہ اللہ نے نحوست نام کی کوئی چیز پیدا نہیں کی. عرب کے اندر سفر کے مہینے کو لے کے دو غلط باتیں پائی جاتی تھی. پہلی غلط بات تو یہ تھی کہ جیسے ہی سفر کے مہینے کی آمد ہوتی، سفر کے آنے سے چند دن پہلے ہی اپنے علاقے کے اندر وہ اعلان کروا دیتے کہ اس دفعہ سفر کا مہینہ ربیع الاول کے بعد آئے گا. کبھی اعلان کروا دیتے کہ اس دفعہ سفر جو ہے وہ محرم کی جگہ پہ آئے گا اور محرم بعد میں آئے گا. یعنی اپنی مرضی سے سفر کے مہینے کو کبھی آگے کر دیتے کبھی پیچھے کر دیتے تاکہ اپنے معاملات کو نپٹا سکیں. رب تعالیٰ نے اس بات کو کفر کہا ہے اور صرف کفر نہیں کہا بلکہ کفر میں زیادتی کہا ہے. سورہ توبہ کی 37 نمبر آیت میں خالق و مالک فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ دینوں کو آگے پیچھے کرنا، مہینوں اور ہفتوں کو آگے پیچھے کرنے کی حرکت کرنا، یہ کفر میں زیادتی ہے. اور دوسری غلط بات جو عرب کے اندر پائی جاتی تھی وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. صحیح بخاری اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صادق و امین ذات گرامی نے فرما دیا کہ ولا طیرہ ولا سفر، کسی چیز میں بدشگونی اللہ نے رکھی نہیں اور نہ ہی سفر کا مہینے کو اللہ نے منحوس بنایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، کسی بیماری کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ آج خود متعدی ہونے لگے کہ ایک بیماری جس کو چاہے لگ جائے، ایک کو لگی دوسرے کو لگ جائے. جس کو بھی بیماری لگتی ہے اللہ کے حکم سے لگتی ہے، آج خود کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ نہ ہی الو منحوس ہوتا ہے. یا آپ اخبارات، جرائد اور رسائل اور سنڈے میگزین دیکھتے ہیں، یہ جتنے باوے نجومی اور بنگالی دواخانے کے نام سے اشتہارات آتے ہیں، الو کی شکل بنی ہوتی اور لکھا ہوتا ہے کہ جتنے بھی جائز نجائز حلال حرام کام کروانے ہیں منٹوں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، پسند کی شادی اور ساس کو یہ کر دیں وہ کر دیں، اور سفر کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور کمزور ایمان کے لوگ دڑا دڑ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو بیچارہ سڑکوں کی خود خاک چھانتا پھرتا ہے، اپنی قسمت نہیں بدل سکا، وہ میری اور آپ کی قسمت کیا بدلے گا. تو آج بھی لوگ الو کو منحوس خیال کرتے ہیں اور الو کی شکل بنائی ہوتی ہے اوپر باقاعدہ اپنے پوسٹرز پہ اور اشتہارات پہ، اور لکھتے ہیں جی ہم الو کے خون سے تعویذ لکھیں گے اور اس سے فلاں فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس بیچارے کی ایسی شامت آئی رہتی. یہ اصل میں خود وہ پنجابی میں جیسے کہ الو کے پٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الو میں بھی اللہ نے نحوست نہیں رکھی، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے کو اللہ نے منحوس بنایا ہے. یہ لوگوں کی اپنی من مانیاں ہیں، لوگوں کے اپنے ذاتی افکار اور خیالات ہیں. بدشگونی اور اسلام کے نظریے کے بارے میں چند باتیں یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اچھا یا برا جو کچھ بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت نے پہلے سے تقدیر کے اندر انسان کے بارے میں لکھ رکھا ہے. انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تو نے ایسے ہی کرنا ہے. اللہ نے اپنے کمال علم کے ذریعے سے یہ بات پہلے سے لکھ رکھی ہے کہ قیامت تک یہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ خیر کے کام کرے گا، یہ شر کے کام کرے گا. تو اللہ نے جو لکھ دیا ہے، سورہ قاف کی آیت ہے 26ویں پارے میں،
ما یبدل القول لدی، جو میں نے کہہ دیا ہے، جو میں نے لکھ دیا ہے، اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی تمہیں مصیبتیں آتی ہیں، جتنے بھی زمین میں فسادات اور ہنگامے بپا ہوتے ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو لوح محفوظ میں اور تقدیر کے اندر لکھ رکھا۔ یعنی کہ پہلی بات یہ پلے باندھ لیں، حالات اچھے آئیں برے آئیں، بیماری ہے صحت ہے، کاروبار میں مندہ چل رہا ہے، جو بھی ہے، یہ یقین کر لیں کہ کسی نے آپ پہ کوئی جادو شادو کا معاملہ نہیں کیا۔ اچھا حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جادو کا سارا ڈنڈورا پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں چلتا ہے۔ انگریز گورا ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا، دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو جادو ٹونے کچھ نہیں کہتے، اور یہ جادو ٹونے ویلے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہماری افکار کی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ صبح شام کے اذکار مساجد کے اندر لگے ہوئے، ان کو خدا را پڑھا کریں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نحوست اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی۔ اصل میں اگر انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ نحوست کوئی ہے، تو اس کے اپنے بد اعمالیوں کی شامت ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کی سیاہ کاریاں ہیں اور بدعمالیاں ہیں، دن رات جو دندناتا پھرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس پہ زوال آتا ہے اور وبال آتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ سورہ شورا کی 30 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہیں جو بھی مصیبت آتی، دوسرے بارے میں فرمایا کہ یا تو مصیبت بیماری اور پریشانی اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ دیندار ہے تو اس کے لیے وہ مصیبت اور پریشانی بطور آزمائش آتی ہے، اور یہ اس سے اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے درجات میں مزید بلندی کر کے اپنے قریب لانا چاہتا ہے بندے کو۔ ہم یہ بھی سمجھتے اللہ جی وہ تو بڑا حاجی نوازی بنتا ہے، لیکن مرتے وقت ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا، بڑی بیماری میں رہا۔ ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے ظاہری معاملات کو دیکھ کے ان کے جنت جہنم کے فتوے بانٹنے والے؟ تو فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت آتی ہے، یعنی گناہگار آدمی پہ جو اللہ کا باغی اور نافرمان ہے، اس پہ جو مصیبت آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی بدعمالیاں اور تمہارے گناہ ویسے معاف کر دیتا ہے۔ اور کہیں فرمایا سورہ روم کی 41 نمبر آیت ہے کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ خشکی اور تری میں دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی ہنگامے بپا ہوتے ہیں، فرمایا کہ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جب معاشرے کی اکثریت اللہ کی بغاوت میں اتر آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب اور مصائب کے اندر ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں یہ جو وبائیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے بعد اعمالیوں کی شامت ہوتی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ یہ سارا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی یہ دن منحوس ہے، یہ ہفتہ منحوس ہے، یا یہ سفر کا سارا مہینہ منحوس ہے، اور پھر کئی آدمی سفر کے پہلے 13 دنوں کو زیادہ منحوس خیال کرتے ہیں، 13 تیزی کر کے کوئی لفظ بولتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایسی سوچ رکھنے والا آدمی جو یہ کہتا ہے کہ کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی چیز منحوس ہے، وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، وہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ دن رات، ہفتے اور مہینے، اس کو زمانہ کہتے ہیں، یہ دن رات کے نظام کو زمانہ کہتے ہیں، اور زمانے کو تیار کرنے والی مخلوق اور دن رات کو پیدا کرنے والا، دن کو بھیجنے والا، رات کو لے جانے والا، یہ سارا سسٹم بنانے والا، چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔
حدیث قدسی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 4826 نمبر روایت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کب تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، جب یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالات بہت گندے، زمانہ ہی خیر کا نہیں رہا، شاری شارع، یا یہ دن اور مہینے منحوس چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو زمانے کو گالی دیتا ہے گویا کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، کیونکہ میں دن رات کا پیدا کرنے والا ہوں۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، بِيَدِ الْأَمْرِ، تمام معاملات کا کنٹرول میرے ہاتھ میں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، یہ دن رات کو آگے پیچھے میں کرتا ہوں۔ تو جو آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کو گالیاں دے، کیا اس کے ساتھ وہ خیر کا معاملہ دنیا اور آخرت میں ہو سکتا ہے؟ تو جب بندہ کسی بات کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھ لیتا ہے اور اس کے سمجھ لینے سے وہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تو اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان اور سوچ کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں۔ آپ اللہ کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، اچھا گمان رکھیں کہ میرا خالق و مالک مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، مجھے بیماری سے شفا دے گا، میرا رزق میں کشادگی ہوگی، میرے مصائب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کرے گا انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ جب آپ کی سوچ میں تنگ نظری ہے، جب آپ کی سوچ یہ ہے اور نہیں جی میں تے بہت گناہگار ہوں، میری تے سنتا ہی نہیں، قاری صاحب تسی دعا کر دو، تسی بہت نیک آدمی ہو سکتا ہے قاری صاحب آپ سے زیادہ پاپی ہو۔ تو اللہ کے بندے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ آپ کے گناہ چاہے آسمان کو چھو لیں لیکن اللہ کی رحمت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ خالق و مالک سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ حالات جیسے بھی چل رہے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، بیماری ہے صحت ہے، جیسے بھی چل رہے ہیں، ظاہری معاملات کو دیکھ کے یہ سوچ نہ بنائیں وہ فلاں نے ایسے کر دیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگرد رشید اور اپنے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سبق سکھایا کہ یہ سوچ پختگی سے، مضبوطی سے پلے باندھ لو، ساری کائنات جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے تیرے حق میں نقصان نہیں لکھا تھا۔ اور ساری کائنات اگر جمع ہو جائے کہ اس بندے کو پریشانیوں سے نکالنا ہے، فائدے دینے، اگر اللہ کی نظر میں تو ذلیل ہو چکا ہے، ساری کائنات مل کے تجھے نہ عزت دے سکتی ہے نہ فائدہ دے سکتی ہے۔ بدشگونی سے اگر بچ جائیں گے، اس طرح کی سوچ یہ چیز نحوست والی ہے، بدشگونی ہے۔ صبح سویرے دکان پہ کسٹمر آ گیا، حضرت کوئی چیز ادھار دے دیں، نہ جی نہ، پیسوں کا چین چاہیے، نہیں ہے، جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایسے کر دیا تو سارا دن پھر ایسے چلے گا۔ جب سوچ ایسی بن جاتی ہے تو پھر اللہ کی جانب سے معاملہ ویسے ہونے لگ جاتا ہے۔ بدشگونی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان 70,000 لوگوں میں آپ کو شامل فرمائے گا جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ بدشگونی یہ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی چیز سے بدشگونی لینا، کسی مکان کو، کسی سواری کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی انسان کو، دکان کو منحوس خیال کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔
اور بدشگونی لینا یہ کافروں کا کام ہے۔ سورہ یاسین کی، سورہ آراف کی 131 نمبر آیت، سورہ یاسین کے 18 نمبر آیت اس بات کی شاہد ہے۔ پیارے بھائیو، سفر کا مہینہ اگر منحوس ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ سے نکاح نہ فرماتے۔ آپ نے سفر کے مہینے میں نکاح کیا ہے، میری اپنی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے بہترین چل رہی ہے۔ غزوہ بیر معونہ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ تعالیٰ غزوہ بیر معونہ میں مسلمانوں کو فتح عطا نہ کرتے، اور اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم نہ دیتے۔ 23 مارچ کو پاکستان کی قرارداد منظور نہ ہوتی اور پاکستان مارج وجود میں نہ آتا، لیکن یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے جو آ گیا تو پھر دیکھ لیں حالات کیسے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی۔ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرتا اور پاکستان ایٹمی مالک کی صف میں شامل نہ ہوتا اگر یہ ماہ سفر کی نحوست کے معاملات ہوتے۔ یہ سارے کام پیارے بھائیوں سفر کے مہینے میں ہوئے ہیں، اس لیے نفع نقصان اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ کسی دن کو، کسی خاص مہینے اور ہفتے کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے اور یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہم